محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان نماز کے فضائل بیان کرنا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں پر پہلی نماز فرض کی، یعنی سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے فرمان ہیں۔ اسی طرح نماز مومن کا نور ہے، اسی طرح یہ بھی فرمایا نماز دل کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار نے یہ بھی فرمایا کہ نماز اسلام کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی طرح نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب کوئی نماز کے لیے آتا ہے تو شیطان اپنے منہ پہ، اپنے سر پہ جو ہے ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے کہ اس پر میرا بس نہ چلا۔ اسی طرح آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہوتی ہے۔ اسی طرح سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی۔ اسی طرح اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ سر کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں، اسی طرح نماز کے بغیر جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی ناقص اور ادھورا ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ اس کے طرف فرماتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اور نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہم پریشان تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کیسے ہم بات کریں، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوں۔ تو جب نماز فرض ہوئی تو تمام کے تمام صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ اسی طرح جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب دیتے رہتے ہیں۔ آخر میں بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو وہ عطا کر دی۔ تو اس طرح نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک قسم کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھیں، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے کیا دوں، آپ مانگو میں وہ دوں۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی قربت چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزم علیک السجود، اپنے اوپر سجدے کو لازم کر لو، یعنی نماز کا اہتمام کرو، تو قیامت کے دن آپ میرے پڑوسی ہوں گے۔ تو نماز کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا والحمدللہ۔